السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل آمسر ناول میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی وڈیرا بیس، حویلی بیس، ریونج بیس، یونیورسٹی بیس، کٹ لیبنگ بیس بہت ہی ایموشنل ہارٹ ٹچنگ ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، جیتے چلتے ہیں۔ اب تک جو ہوا انا دل، ہم نے اپنے لیے جتنے فیصلے لینے تھے لے لیے، لیکن اب تم بھی جانتی ہو کہ جب یہ رشتہ ہی نہیں تھا، ہم دونوں کی چاہت تھی یہ رشتہ بنانے کی، اور اگر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی تھی تو ہم نے اس رشتے کی بہت ناقدری کی ہے۔ انا دل شاید ایک دوسرے کی بھی، وہ اس کی ہتھیلی کی لکیروں میں اپنا عکس تراشتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دلہام کی نظریں اس کی ہتھیلی پر تھیں، اور پھر جبکہ انا کی نظریں دلہام بخت کے چہرے پر، اور بولتے لب جو اس کا دل دھڑکا رہے تھے۔ ہر بار انا دل بولنے پہ اس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے اپنی ہی نظر نہ لگ جائے، تبھی نگاہوں کا رخ اس کے چہرے سے ہٹائے دلہام کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھوں پہ جمائی۔ میں اپنی طرف سے ہر ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جانتی ہو نا تم میری زندگی کا سکون ہے۔ ہر مایوسی میں خدا کی ذات کے بعد میں نے تمہیں معتبر جانا ہے، اور یہ رشتہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں نے تم سے پیار کرنا، وفا سیکھی، اور لیکن نبھانے کا سلیقہ نہیں ہے شاید۔ وہ بہت روڈ انداز میں بول گئی تھی، لیکن اپنی لے میں بولتا دلہام پرزور انداز میں چونکا تھا۔ انا ایک دم شرمندہ ہوئی تو وہ اس کی ہر بات کا جواب دل میں دے رہی تھی، پھر لب کیوں، لبوں پہ کیسے؟ دلہام کوہنی کے بل ذرا کو اٹھتے ہی اس پہ جھکا تھا۔ ہاں بے شک سلیقہ نہیں آیا، پر نبھانا تو پھر بھرپور طریقے سے، ورنہ میں اور تم اتنے قریب یہاں نہ ہوتے۔ انا کے برعکس دلہام کا لب و لہجہ زمانی انداز اپنایا گیا، اور اپنی آنکھیں دکھاتے نیچے تھوڑا پیچھے کھسکنے کی کوشش میں تھی، جب دلہام نے اس کی کوشش ناکام بناتے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ انا کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، لیکن ناراضگی اپنی چھپ خوب دکھا رہی تھی۔ تم شاید نہیں جانتی ہو نا کہ آنکھیں امرت جیسی ہیں، لبوں سے لگتے ہی ایک عجب سرور دیتی جو شاید کسی اور چیز میں ہو۔ بنا اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے دلہام نے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ اس جیسی نڈر لڑکی بھی دلہام کے اس عمل پہ گزار ہوئی تھی۔ پھر سے دوستی نہیں ہو سکتی ہمارے درمیان؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھ رہا تھا۔ ایک طرف سے وہ انا کو اپنی آنکھوں اور لفظوں کے ذریعے سے پھر سے اپنا اسیر کر رہا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو اتنے عرصے کے بعد بنا طنز و تیر کے ہو رہی تھی۔ انا نے شور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس شخص کی وفائیں اور پھر جفائیں، اس کے بعد پھر سے وفاؤں کی داستان میں صرف ایک ہی شخص کا نام رقم تھا، وہ تھی انا دل۔ لب آپ مسکرا رہے تھے، اور دلہام اس کی ہر جنبش پہ نگاہ جمائے ہوئے تھے۔ آج کا دن اس کے سیاسی کیریئر کے حساب سے زیادہ اچھا نہ تھا، لیکن گھر آتے ہوئے ہمیشہ وہ دفتری معاملات پیچھے رکھ کے ہی آتا تھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ اسے خود کو تکنے میں مشغول دیکھتے دلہام نے دخل دیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے کسی سے دوستی نہیں کرنی، لوگوں کی اصلیتیں دکھ دیتی ہیں۔ انا کی بات سنتے دلہام کا چھت پاڑ کھینکا بلند ہوا تھا۔ چلو ایک موقع دے کے تو دیکھو، مایوسی نہیں ہوگی۔ دلہام نے پھر بھی کھلے دل سے مظاہرہ کیا۔ وہ شریر خواہ نہیں دینا، دو ٹوک جواب انا کی طرف سے ملا تھا۔ اب بھی نہیں، دلہام نے ہلکے سے اس کے لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا، تو انا کی ہمتیں جواب دے گئی تھی۔ اس کا انداز منانے والا تھا، جیون ہارنے والا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپتی کسی بچی کی مانند رو دی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا دل، ماما بابا کے ماضی سے شاید مجھے اتنا فرق نہ پڑتا، اور جو آپ اس سب کا حصہ نہ بنتے۔ ضد آپ نے لگائی تھی، انا کی قید میں آپ لائے تھے مجھے۔ وہ سرخ ہوتی ناک کے ساتھ اس پر الزام دھر گئی تو دلہام کے لب آپ مسکرا دیے۔ ہوں جانتا ہوں میں، میری ابتدا کو انتہا آپ لے گئی محترمہ۔ ایک بار بھی ہر چیز بھلا کے میرے بارے میں نہیں سوچا تھا، خود پہ لگے ہر الزام کو ماننے کو تیار ہوں۔ دلہام بھی شکوہ کر گیا تو انا اسے تعصب سے دیکھنے لگی۔ وہ کندھا اچکا گیا۔ مجھے پبلک پلیس پہ تھپڑ مارا تھا، وہ ناراضگی کا اصل مدعا سامنے لائی تھی۔ تم میرے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گھومو گی تو کیا پھولوں کی مالا پہناؤں گا؟ دلہام نے سرسری انداز میں وضاحت دی۔ جس عمل کے لیے وہ خود شرمندہ تھا، اس بات کے لیے مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ اس کے پہلو سے اٹھتے ہوئے بولی تھی، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ کچھ دیر ناراضگیوں کو دفن کرتے خاموشی سے اکتائے انداز میں بولا، تاکہ انا کی مزید انویسٹیگیشن سے بچ سکے۔ میں نے بھی، انا نے نکاہت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اسے بیڈ سے اترتے بخوبی اندازہ ہوا تھا کہ اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی۔
वो 2 कदम आगे चल पाए। क्यों हंसामा था तो ब्रेकफास्ट रेडी करने को। वो परेशान हो उठा। बस मेरी मर्जी नहीं किया। इसके जवाब पे दिलहाम को गुस्सा आया। कितनी लापरवाह थी वो खाने से। तभी उसके मुकाबिल आते कलाई थामी और किचन की तरफ बढ़ा था। आज शेफ दिलहाम बख्त तुम्हें अपने हाथों से कुछ स्पेशल बना के खिलाएंगे। दिलहान ने अप्रन पहन बांधा और जबकि वो चेयर पे बैठे उसके काम करता देखने लगी थी। थोड़ा सा झुके इन दोनों ने ही इस रिश्ते की डोर संभाल ली थी। हाँ, आपकी कर्ज अदाई से तुम नहीं, अब मरी अपने हाथों का बज़ायका खाना खिला के मारना चाहते हैं। नाक से अनदेखी मक्खी उड़ाते उसने कहा तो दिलहाम को तो जैसे शौक लगा था। अनादिल। दिलहाम ने मायूस कुन अंदाज में उसे देखा तो वो वहाँ अना के कहकों की बहार उतरी थी जो दिलहाम को अंदर तक मसरूर कर गई थी। इसी नोक-झोंक में वो उसके लिए खाना तैयार करने लगा था। मुझे कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं दुरीद। वो उसके सर पे पहुंची थी जो मैच देखने में मसरूफ़ था। ओके, लिस्ट बनाओ, मैं ले आऊँगा। वो सरसरी से अंदाज में बोला तो परिहान का चेहरा हफ़ज़ ज़दा हुआ था। मैं खुद लेना चाहती हूँ, वो उसकी बात का असर ज़ाहिर करते हुए बोली थी। जब हर चीज़ जानती हो तो ज़िद क्यों कर रही हो? कह रहा हूँ ना कि मैं ले आऊँगा। तो फिर आपके दुरीद का अंदाज़ थोड़ा सा सख्त हुआ था। परिहान पाँव पटकते वहाँ से निकल गई थी। वो दोबारा वहाँ आई तो दुरीद टीवी ऑन किए सोच चुका था। परिहान को थोड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी वो थोड़ी दूर टहलने का सोचते हुए बाहर आई थी, अपनी सोचों में गुम। परिहान को पता ही नहीं चल सका कि वो अनजान रास्तों पे भटक गई है। जब ही एक ब्लैक मिरर गाड़ी उसके पास आ रुकी थी वो चौंकी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती सामने मौजूद शख्स को देखते परिहान का सांस थमा था। वेलकम टू माई वर्ल्ड माई गर्ल। हमासत ज़्यादा मुस्कुराहट लबों पे सजाए शख्स की आंखों में उसे देखते चमक उभरी थी। परिहान को लगा कि वो अगली सांस लेने के काबिल नहीं रही। जब भी एक अनजान सा लम्स उसे अपने वजूद पे रिंगता महसूस हुआ था। वो अगले लम्हे वो होशो खर्च से बेगाना हो चुकी थी। उसे जब होश दोबारा आया तो उसके समान पुरसुकून जिंदगी का तस्वर मिट चुका था। हर तरफ वही हैबत बरसाते मुजस्मे और दीवारों पर लटकी अजीबोगरीब महलूक की तस्वीरें उसके दिमाग को फिर से मफलूज करने लगी थी। तुम लॉसफेयर के लिए थी और उसी के पास लौट आई हो। वो अपनी होश में बिल्कुल बेगाना थी और उसको बिल्कुल भी दुनिया की परवाह नहीं थी। पास से आती आवाज़ पे उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कुकु क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? क्या बिगाड़ा है मैंने आखिर तुम्हारा? वो रोते हुए फरियाद कर रही थी, बिलक रही थी और सिसक रही थी। वो न चाहते हुए भी अपने आप को कोस रही थी कि काश मैं दुरीद की बात मान जाती। तुमने हमारे खुदा को नाराज़ किया लड़की। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे उठ ही नहीं सका। एक तुम्हारी खातिर क्या क्या नहीं सहा। क्या मैंने आज आखिर तुम मेरे पास हो। जीत आरजे की हुई। वो उसकी मकरू हंसी पे परिहान ने झुरझुरी ली थी। वो रस्सियों में जकड़ी गई थी और एक बार फिर से खून की होली खेली गई। लेकिन अब उसने अपने जिस्म से निचुड़ता खून लॉसफेयर की जीनत बनते अपनी आंखों से देखा था। वो कमज़ोर खवास की लड़की ज़्यादा देर तक ये सब देख नहीं पाई। पहाड़ों के दामन पे चमकता दिल उसके साथ लिखा गया वेलकम टू मरी। सियाहों की एक सेल्फी का मरकज़ ज़रूर बनता। दिलहाम उसका हाथ थामे सस रवि से ऊंची नीची ढलाने चढ़ता उसे मार रोड लाया था जहां उन स्नोफॉल के साथ ढाबे की बनी चाय पीने का शगफ उसे यहाँ खींच लाया था। उसकी निस्बत अना सर्दी की शिद्दत से कपा रही थी। ऐसे कौन करता है? दिल चाहे चाय पीनी थी तो घर में ही बना लेती। उसने एक बार फिर से यहाँ आने पर नाराज़गी जताई थी। तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा अनादिल? इस ज़िंदगी से भरपूर सांस लेते वजूद बेफिक्री से मुस्कुराते चेहरे। दिलहाम उसके हाथों को अपने हाथों में लिए उसके रगड़ते गर्मी पहुंचा रहा था। बहुत अच्छा लगता है ये सब दिल को, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल उदास सा है। वो उसके कंधे पर सर टकाए बोली थी और उस वक़्त वो दोनों ही सैर तफरी के लिए आए लोगों को देख रहे थे। अब दिलहाम बख्त है ना, फेमस पॉलिटिशियन। सामने आती शरी लड़कियों के टोलों में से एक ने रुक कर कहा था। दिलहाम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हमारे सामने हैं। गाइस मेट, हम ये हैं हमारी नौजवान नस्ल के नुमाइंदे दिलहाम बख्त। बहुत छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया है इन्होंने। वो लड़की जो दिलहाम की मदाह थी अपने दोस्तों के सामने उसकी मदाह सराई करने में मशगूल थी। वो सब ही दिलहाम से हेलो हाय करने लगी थी। अना का दिल फिर से बेचैनी की चादर ओढ़ने लगा था। वो इधर उधर देखते वक्त गुजारी करने लगी जब उसका बीपी हाई हुआ था। जब दिलहाम उस लड़की का हाथ थामते हंस हंस के कुछ कह रहा था, अना पाँव पटकती वहाँ से हटी थी। जब दिलहाम की नज़र उसके बिगड़े नकुश पर पड़ी तो वो फ़ौरन उन लड़कियों से माजरत करता उसके पास आया था। क्या हुआ? वो उसका हाथ थामना
چاہتا تھا جو انا نے فوراً سے جھٹک دیا۔ انا دین دلہام کو اپنا ہاتھ جھٹک جانا بالکل پسند نہیں آیا، تبھی سخت آواز میں کہا تھا۔ انا اسے بے بسی سے دیکھا اور اس کے سینے پہ سر ٹکایا۔ دلہام کو اتنا تو اندازہ تھا وہ اداس ہے، پر کیوں یہ وجہ اسے بھی معلوم نہیں تھی۔ دلہام کو بتاتی، کچھ ایسا ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ پبلک پلیس پہ ایک دوسرے میں مگن ٹھہرے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا اس لڑکی کے ساتھ ہاتھ تھامنا، انا نے برملا اظہار کیا تو دلہام کے لبوں پر مسکراہٹ کے لیے وہ اس کی طرف جھکا۔ جیلس ہو رہی ہو یا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ انا کو اپنا برہم بھی رکھنا تھا، دونوں ہی نہیں بلکہ بس مجھے اچھا نہیں لگا، انا نے برملا اظہار کیا تو وہ پوچھ رہا تھا، دونوں ہی نہیں بس مجھے اچھا نہیں لگا تھا، اسی وجہ سے میں وہاں سے چلی آئی۔ اوہ اچھا، اس نے اپنے بات پر زور دیا اور تو دلہام نے کاشن بجاتے سرخم کیا تھا۔ کہ مادام آئندہ سے ایسی غصاہی نہیں ہوگی، حالانکہ وہ جسٹ آٹوگراف لینا چاہ رہی تھی مجھ سے، دلہام نے نامحسوس انداز میں صفائی دی تو انا کی گھوریوں پہ سخت کبیدہ ہوتے وہ اپنے کان پکڑے تو انا کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ اسے بڑی مشکل سے مسکراہٹیں اور کہکے خوش قسمت سے کشیدے کیے اور انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اچھے لمحات گزارنے کے لیے مال روڈ کی طرف نکل کے آیا تھا۔ وہ ایک اسٹال پہ رکا تو انا ٹہلتے ٹہلتے آگے بڑھنے لگی، جب بھی مخالف سمت سے آتا شخص اس سے ٹکرایا تھا وہ اس کو دیکھ کر تو دنگ رہ گئی۔ وہ چونکی بلیک ہوڈی میں سر تپیر لپیٹے شخص نے ذرا سا ہوڈی کیپ سرکاتے ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ انا کے لبوں پہ مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی جب اس نے انا کا ہاتھ تھامے اس میں ایک پرچہ پکڑایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ انا دین وہ گمسم سی سڑک کے اس پار غائب ہوتے شخص کو دیکھ رہی تھی جب اپنی پشت سے آتی دلہام کی آواز پہ چونکی۔ کیا ہوا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ دلہام نے اسے پاس آتے دیکھ اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا پسینہ پسینہ ہوتا چہرہ دلہام کو چونکا گیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کے ماتھے اور پھر رخسار سے اپنی ہتھیلی مس کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گھر چلیں، مجھے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور چہرے پہ سے دلہام کا ہاتھ اٹھائے اپنے لرزتے ہاتھوں میں لیتے بولی تھی، ٹھنڈ لگ رہی ہے تو چہرے پہ پسینہ کیوں؟ وہ الجھا تھا۔ اگر آپ نے ایسے ہی جرا کرنی ہے تو میں اکیلے گھر چلی جاؤں گی۔ مٹھی میں دبے پرچے کو مزید دباتے وہ لڑکھڑاتے لہجے کی جانب کچھ الجھتے ہوئے اسے واپس گھر لے آیا، اور کچھ دیر تک وہ نارمل تھی، پھر ایسا کیا اچانک ہوا، گھر آتے وہ بستر میں دبک گئی، جبکہ دلہام نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ انا بے یقینی کا شکار تھی، جبکہ مقابل تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی سچ ہے، انا دلہام کی نگاہ ہمیشہ سے پریحان پر رہی ہے، اور اس سے بڑی سچائی اور کیا ہوگی کہ وہ انف، اگر میں اتنی دیر سے کچھ بول نہیں رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بولو گے۔ دلہام بخت کیا ہیں، ان کا کیا کردار ہے، میں تم سے زیادہ اچھے سے جانتی ہوں انہیں۔ اوہ، جسے دلہام بخت سے ملے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، وہ بچپن کے دوست سے زیادہ جاننے کی دعویدار ہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اس سے پوچھو نا، اسے کیا مسئلہ ہے مجھ سے، اور رمز کا نکاح موسیٰ سے کروانا، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر اتنا شدید رد عمل دینا، کچھ تو دماغ کے پردے کھولو نا انا بی بی۔ وہ بنا اس کی گرج چمک کا نوٹس لیے تسلی سے دونوں بازو سینے پہ باندھے اسے بغور دیکھ رہا تھا، جو سادہ کرتی کے ساتھ گھیرے دار ٹراؤزر اور ایک لمبا سا دوپٹہ لیے وہاں موجود کئی درخدار لڑکیوں سے منفرد دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آر جے سے ملنے آئی تھی، چونکہ اس نے اپنا سیل آف کر دیا تھا اس لیے آر جے نے اسے شاید فالو کیا تھا اور وہ ملنے کا پیغام دیا تھا۔ مجھے ان سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب مجھے پتا ہے کہ یہ سراسر بکواس ہے۔ پریحان اور رمز اس کے لیے بچوں کی طرح ہیں، اور ہاں مجھے پتا تھا تم میری باتوں پہ یقین نہیں کرو گی، کچھ پروف لایا ہوں میں تمہارے لیے، چاہو تو گھر جا کے تسلی سے دیکھ لینا اسے۔ اس نے ایک پن ڈرائیو اسے پکڑائی تھی اور انا قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بنا ڈرائیو لیے جانے کو مڑی تھی، اور یہ موقع ہر بار نہیں ملے گا مسز انا دلہام بخت، جن رازوں کو کھوج میں تم جہاں تک آئی ہو نا وہ یقیناً نائٹ میرر بن کے تمہیں بے سکون رکھتے ہوں گے۔ آر جے کی آواز پہ اس کے قدم رکے تھے، ایک کھوجتی نگاہ اس پہ ڈالی تو کیا اس کا چہرہ اتنا بولتا تھا کہ وہ اس کی بے چینی کو بھانپ گیا تھا۔ آر جے نے کندھا اچکاتے وہ ڈرائیو اپنی پاکٹ میں رکھنا چاہی تھی، جب وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تو وہ پن ڈرائیو لیتے بھاگتے قدموں سے وہاں سے نکلی تھی۔ دلہام کے بھیجے بندے اسے ٹیکس چھوڑا تھا، جبکہ وہ اپنی میٹنگز میں بے تحاشا مصروف تھا، جس کی بنا پر وہ کچھ دیکھ نہیں پایا تھا۔ گھر آتے ہی انا نے اس ڈرائیو کو سختی سے تھام رکھا تھا، جانے کیا راز پوشیدہ تھے اس میں۔ دھڑکتے دل سے وہ فوراً لیپ ٹاپ لے کر بیٹھی،
اور ڈرائیو پن اوپن کی جہاں کہیں ایک شارٹ کلپس موجود تھے۔ بھائی ہماری محبت کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ پریحان انہیں نہیں ملی۔ سامنے موجود لڑکی اس کی بات نے انا کے خواص شل کیے تھے۔ ہر ویڈیو کو الگ تھی جہاں رمز اور کئی پریحان موجود تھی۔ ایک تصویر میں نیم برہنہ وجود لیے پریحان اور دلہام کے گلے لگی ہوئی تھی جہاں پریحان کا چہرہ واضح تھا پر دلہام کا سائیڈ پوز ہی دکھ رہا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک تصویر اور آخری ویڈیو تو جیسے سانس ساکن کر دی تھی۔ بے شرمی کی تو حد بات کرتے رمز اور موسیٰ۔ انا کا دماغ پوری طرح سٹک ہو چکا تھا۔ یہ تھے وہ دلہام بخت کے راز جو انا سے چھپاتے وہ اپنے گھر والوں کو اپنے رازوں کو تدفین چاہتا تھا۔ وہ آر جے، وہ چند تصاویر جو آر جے اور دلہام کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی دور کی تھی جو انہیں بہترین دوست ثابت کر رہی تھی۔ انا کا دماغ بالکل مکمل معاف ہو چکا تھا، چہرہ آنسو سے تر بتر تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے لیپ ٹاپ کو اٹھائے دیوار پر دے مارا تھا۔ دلہام کا یہ کون سا روپ تھا اور پریحان، رمز، موسیٰ کتنے گندے اور گندگی میں لتھڑے لوگ تھے۔ درید تو کیا درید اپنی بیوی اور دلہام کے اس گناونے چہرے سے واقف تھا؟ ہاں شاید، تبھی تو وہ شادی کے فوراً بعد وہاں سے چلا گیا اور دلہام، وہ بھی تو اپنے ولیمے کی رات اسے لے کے چلا آیا تھا۔ انا کہاں تھی اس سب میں؟ وہ زوروں کے تار روتی بیڈ شیٹ کو سختی سے پیچھے بیٹھ کے کونے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اسے پریحان کا دلہام سے کھینچا انداز سا یاد آیا تھا اور اس کا شرمانہ للجانا انا کو ایک بار پھر سے پچھتاوے گھیرنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے اور وہ ایسا کر بھی رہی تھی۔ آر جے کے دیے گئے ویڈیوز کے بعد جیسے وہ ٹوٹ سی گئی تھی، لیکن دلہام کا یہ روپ اس کے لیے واقعی نیا تھا۔ وہ تو اس کی کل کائنات تھی۔ کالج کے فرسٹ ڈے سے اب تک وہ ہزار اختلافات کے باوجود اسی گمان میں رہی تھی کہ تنہا شخص اس کے دل و دماغ کی سلطنت پہ برجمان ہے۔ کل رات دلہام نے اسے کچھ گفٹس دلائے تھے جو اسے سختی سے کیری کرنے کا حکم دے کے گیا تھا، لیکن دل کی دنیا تباہ ہو چکی تھی۔ بھلا اس شخص کے لیے سجنا سنورنا معنی رکھتا تھا؟ اب روتے روتے اس کی ہچکی بندی تھی، تب جب نظریں اٹھائے خود کو سامنے آئینے میں دیکھا۔ سرخی مائل گلابی آنکھیں شدت گریہ بازاری میں سوج چکی تھی۔ وہ اٹھ کے آئینے کے سامنے آ ٹھہری تھی اور بے اختیاری اپنا موازنہ پریحان سے کرنے لگی تھی۔ وہ جو بھی تھا اس سے عمر میں چھوٹی تھی اور معصوم سی کلی، شاید دلہام کے دل پہ اس کا راج ہو۔ منفی سوچوں کے ڈراتے ہی دلہام بخت کے ساتھ کسی اور کا تصور کرتے وہ سب کچھ تہس نہس کرنے کو تیار تھی۔ پریحان یہاں نہ ہو کے بھی تمہارے اور دلہام بخت کے درمیان میں موجود ہے، اور صرف دلہام بخت ہی کیوں، گھر کے کسی اور فرد کو کیوں نہیں پتا درید اور پریحان کہاں ہیں؟ اور کہیں اس نے رکابت میں درید کو نقصان پہنچا دیا ہو تو؟ ارد گرد سرگوشے میں ڈھلی آر جے کی آواز پہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ درید اس کا بہت پیارا دوست تھا اور یہ سچ ہی تو تھا کہ کب سے پریحان اور درید کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ انا کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ چپ، تم موقع دیکھتے ہی دلہام بخت کے سیل سے اٹیچ کرو گی اور ہم اسے واچ کریں گے۔ رمز، پریحان اور درید کہاں ہیں؟ دلہام بخت کا ایک دوسرا روپ ہم دنیا کے سامنے لائیں گے اور تم میرا ساتھ دو گی انا، تم اپنی دوستی کا حق ادا کرو گی۔ آر جے کی ہمت دلاتی آواز پہ خود کو مضبوط کرنے لگی تھی۔ وہ اس شخص کی گری ہوئی شخصیت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ دوگلا انسان ایمرے کا بیٹا ہو کے محبتوں کا دعوے دار کیسے بن سکتا ہے۔ وہ الجھی سی جلے پاؤں کی بلی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم رہی تھی جب دلہام کی گاڑی کا ہارن سنتے اس کے پاؤں تھمے تھے۔ وہ سرعت سے کھڑکی کی طرف بڑھی تھی۔ حسب عادت گاڑی سے نکلتے اس نے ٹائی ڈھیلی کی تھی اور ساتھ ہی کوٹ اتارتے بازو پہ ڈالا۔ گھڑی کی چین کھولتے ہلکے سے ماتھا مسلا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اوپر کو نگاہ اٹھاتا وہ بنا دیر کیے پیچھے ہٹی تھی اور واش روم میں گھسنے خود کو کمپوز کرنے لگی۔ دلہام کمرے میں داخل ہوا تو بکھرا ہوا اس کا نفیس طبیعت پہ اثر چھوڑے تیوری پہ کہیں بل ڈال گیا تھا۔ انا دل، وہ دھاڑتے ہوئے اسے آواز دینے لگا۔ کچھ نہ کر کے بھی انا کا دل عجیب سے دھڑکنے لگا تھا۔ انا بات سلجھاتے حلیہ درست کیے باہر آئی تھی۔ آپ کب آئے؟ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ دلہام نے اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنے کی کوشش کی جو ان کہی کہانیاں بیان کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ایک نظر روم پہ دوڑاتے الجھی سی آواز میں کہا تھا۔ اوہ یہ پتہ نہیں، بس ایسے میرے پاؤں لپٹا تو سہارا لینے کے لیے ہاتھ چادر تھمی اور یہ سب ہو گیا۔ انا نے آگے بڑھا، ہاتھ بڑھاتے فرما بردار بیویوں کی طرح اس کا کوٹ تھامنا چاہا پر دلہام میں کوئی جنبش ظاہر نہیں کی جو مسلسل انا کا چہرہ کھوج رہا تھا۔ میں ٹھیک کر دیتی ہوں یہ، دلہام کے موڈ کے پیش نظر کہتے وہ فوراً آگے بڑھی۔ جب دلہام نے آگے بڑھتے اس کا بازو تھما اور کوٹ کو پیچھے گرایا تھا، اس کا عمل انا کو کچھ بوکھلا گیا تھا۔ جب وہ اسے خود سے قریب کیے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے، اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے کی صحیح کرنے لگا تھا اور اس کی انچاہی قربت پہ انا کا چہرہ تپ اٹھا۔ ایک باغی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے باہر آیا۔ بہت
ڈل لگ رہی ہو مسز دلہام، بہت مس کیا تھا مجھے۔ ایک سخت سی اس کی کمر میں گرا تھا اور جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹاتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انا نے نظریں چرا لی۔ جانتی ہو اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ کھوئی سی دلہام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہستی کے پوشیدہ اسرار جاننا چاہتے تھے، پر آنکھوں سے۔ کیوں نہ ہم پریحان اور درید کی طرح ایک لانگ ہنی مون ٹرپ پہ چلیں؟ یہاں کام کی کثرت سر اٹھانے کو فرصت نہیں دے رہی۔ انا چونکی تھی، اتنے دن بعد پریحان کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ دلہام کو بغور دیکھنے لگی تھی، شاید کہ محبت کی کوئی رمز محسوس دلہام اس کی مشکوک حرکتیں تیش دلا رہی تھی۔ انا دل گمبھیر آواز سانسیں بے حد پاس سے ابھری تو وہ ہوش میں آئی۔ کیا؟ اس کا دماغ ایک دم خالی ہوا تھا۔ دلہام اسے تھامے بیڈ پہ لایا۔ کہاں کھوئی ہو؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ انداز مہربان، لہجہ نرم تھا۔ انا نے نفی میں سر ہلایا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس کے ماتھے پہ ہاتھ تھامے اسے بولا تو انا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں رائٹ، میں فریش ہو کے آتا ہوں تو کہیں باہر چل کے ڈنر کرتے ہیں۔ اڑتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما تھا اور واش روم میں گھسا۔ انا نے کب سے رکی سانس بحال کی تھی اور اس کی نظریں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی اس کا دھیان دلہام کے سیل کی طرف گیا تھا۔ چور نظروں سے واش روم کو دیکھا اور پھر پھرتی سے دلہام کا سیل پکڑا، موبائل پر لگایا پاسورڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا جو کہ بدل چکا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ آرجے کی بات پر عمل کرے۔ تبھی وہ سینئر چٹ اس کے سیل کو کور ہٹاتے ہی بیک پہ اٹیچ کی تھی۔ لمحوں کی کارروائی کرتے وہ سیل مخصوص جگہ رکھتے ہوئے آرجے کو کھوج چکی تھی اور کمرے سے نکل گئی۔ دلہام کمرے میں آیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ کچھ سوچتے باہر آیا تو اسے بے چین سی لاؤنج میں واک کرتی دکھائی دی۔ دلہام چاہ رہا تھا کہ اسے اعتماد میں لیتے خود ہی سب بتا دے، پر شاید اس کے دل میں اپنا اتنا ڈر بچھا گیا تھا کہ وہ اسے باتیں چھپانے لگی تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان کی بد اعتمادی میں قصور ان دونوں کا ہی تھا۔ اگر دلہام کے ماضی کو لے کے طعنہ زنی نہ کرتی تو شاید اس سے یہ راز نہ چھپاتا، پر انا نے اس کے ٹرسٹ کو غلط معنی دیے تھے، تبھی وہ اپنے راز رکھنے لگا تھا اور نتیجتاً وہ بھی اس پر اعتماد نہیں کر رہی تھی۔ انا دل وہ سست روی سے اس کے پاس آیا تھا جو اپنے عمل کے صحیح اور غلط ہونے کے توازن میں گھلی تھی اور پرزور انداز میں چونکی تھی۔ چلیں، دلہام نے پھر سے ہلکا پھلکا انداز اپنایا تو انا بھی قدم آگے بڑھائے تھے۔ دل کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا، پچھتاوے گھیرنے لگے تھے، پر دل کی صدا پہ کان دھرے بغیر وہ خود کو صحیح کہتے مطمئن کرنے لگی تھی۔ جلدی وہ سیل اور گاڑی کی کیز لیے اس کے پاس آیا تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے یا مسکرانے کی ایکٹنگ کر رہے تھے جو انہیں بہترین ایکٹر ثابت کر رہی تھی۔ دونوں ہی کو مکمل طریقے سے اپنے جذبات پہ کنٹرول تھا۔ دل گاڑی میں چائے سناٹے کو انا کی آواز پہ گونجا تھا۔ کیا مجھے سے پہلے کبھی آپ نے کسی کو چاہا تھا؟ انا کے سوال پہ دلہام کو اچھا خاصا شاک کیا تھا۔ بے ساختہ پاؤں کی بریک پہ پڑا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو انا دل، اس کا جواب خود سے لے لو۔ نہ چاہتے بھی اس کا انداز تیکھا ہوا تھا۔ میں آپ کو کبھی نہیں جان سکتی، وہ منہ کے زاویے بناتے باہر دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ دلہام کا کہکا گونجا تھا۔ وہ رخ موڑے مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی جیسے یہ کہکا دلہام کو پاگل ظاہر کر رہا ہو۔ اوہ سوری، ایکچولی یہ سننے میں کافی عجیب لگ رہا ہے نا۔ جس لڑکی کو دلہام وقت اپنی آتی جاتی سانسوں کا ضامن سمجھتا ہے وہی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ امیزنگ۔ دلہام کی آواز میں مایوسی کی آمیزش واضح تھی۔ تم سوال گول کر رہی ہو، وہ چیخی تھی۔ دلہام اس کا ری ایکشن بہت عجیب لگا تھا۔ تم بتا دو، ایسا کیا ثبوت پیش کروں کہ تمہیں اپنے شوہر پہ یقین آ جائے؟ لمحوں کی شرارت ہوئی تھی۔ وہ پلز گیم کھیلنے پہ آمادہ نظر آ رہا تھا، تبھی گاڑی روکتے اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ صرف ہاں یا نہ؟ انا کو جواب چاہیے تھا۔ شاید تمہیں میرا جواب پسند نہ آئے۔ دلہام کو اندازہ بہت سنجیدہ ہوا تھا۔ انا کا دل پورے زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسے دیکھنے لگی تھی تو کیا پریحان اسے اپنے ریلیشن کا راز منکشف کرنے لگا تھا؟ اسے رواں سماعت بنا تھا۔ دلہام کی نگاہوں نے اس کے الجھے چہرے سے آنکھوں کا پھر لبوں کا سفر کیا تھا اور اس سے پہلے اس کی نگاہوں کی گزارشات معنی اخذ کر پاتی دلہام نے اپنے لبوں کا پہرا اس کے لبوں پہ بٹھایا تھا، گویا اسے فضول سوالات بہت برے لگے تھے۔ بولنے پہ ہی پابندی عائد کر دی۔ وہ اس کے عمل پہ بے چین بیٹھی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان نکلتی چارکول کی سیاہ سڑک کی رات مکمل سیاہی میں ڈوبی تھی جو ذرا پاس سے گزرتی تو سایہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن ہوتی اور پھر رات کی سیاہی اوڑھ لیتی۔ وہیں ارد گرد پہاڑوں پر سفید روئی جیسی برف اس خاموش رات کا حصہ بنتے اپنے اندر بہت اسرار چھپا لیتی تھی۔
دلہام کا ہاتھ انا کی سیٹ کے بیک کی طرف بڑھا تھا، جسے ریلیکسنگ موڈ میں لاتے وہ انا کی آنکھوں میں درج تحریر کو دلچسپی سے پڑھنے لگا، جو اس کی بے خودی سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ گھبرائی تھی۔ دل انا کے بغیر تھا ہی نہیں، اور انا دل دنیا میں دلہام بخت کی محبت کو ماپنے والا کوئی پیمانہ ہوتا تو تم خود پہ ناز ہوتی۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جو روز اول سے دلہام بخت کے دل کی سلطنت پہ راج کر رہی ہو۔ شاید مجھے بتانے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، پر حقیقت یہی ہے۔ انا دلاور سے انا دل تک کا یہ سفر تم نے دلہام بخت کی سانسوں کو مستعار لے کے طے کیا ہے۔ دلہام کے لفظوں نے انا ہاتھوں سے عمل کا سہارا لیا ہوا تھا، اور جو اس کے چہرے پر کبھی بال سے لا رہے تھے۔ دلہام میں شش، خاموش، بالکل خاموش۔ انا دل، تم چاہتی ہو نا کہ آج میں تم اپنی ہستی کے راز منکشف کروں، تو سنو۔ میرے ہر راز تم ہی ہو، اور ہر راز تمہاری محبت میں پنہا ہے، جس کی حد تم پہ آ کے ختم ہو گئی ہے۔ اس کا ہاتھ تامے لبوں سے لگا گیا۔ انا کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ انہونا چل رہا تھا، تو دل پچھتاووں کی بستی کا باسی بن رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے فیصلہ کیا، دلہام یہ سچ بتانے کا۔ دل، وہ اس کی سانسیں وہ اسے سننا نہیں چاہتا تھا۔ تم سے بھلا بہتر کون جانتا ہوگا دلہام بخت کہ اس کی ٹکڑوں میں بٹی ہستی تم نے آگے یکجا کیا، اور تمہاری محبت ہی نے تو زندگی جینے کا نیا سبق دیا ہے۔ انا دل، اور مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ تم میری ہو، اور میری تمہارے ہونے سے میں ہوں، اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا تم سے۔ انا دل، ماسوائے تم اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ ایک پھونک اس پہ چہرے پر مارتا مسکرایا تھا، اور ذرا سا جھکتے ایک بار پھر سے اپنا عمل دہراتے اس کے لبوں کو چوہا، اور ایک پرجکین سا لمس اس کے کندھے پہ دیتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ انا دل کچھ دیر پہلے کی محبت بھری شرارتوں اور گستاخیوں میں مدہوشی سی بیٹھی تھی، جب دلہام نے الہوی جذبوں کی چمک لیے مسکراہٹ لبوں پہ سجائی تھی، اور گاڑی کے سحر تاری میوزک آن کیا تھا۔ مختصر سی ملاقاتیں، تیرے چہرے پہ اب نہ میری نظر ہٹتی ہے، تیری دعاؤں میں شامل میری دعا رہتی ہے۔ تجھ سے کہاں جدا ہوں میں، ایک تجھ پہ ہی فنا ہوں میں۔ دلہام کے لب بھی گنگنا اٹھے جب ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرا ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے بار بار لبوں سے لگا رہا تھا۔ انا کا دل بھر آیا، وہ اسے چیٹ کر رہی تھی۔ وہ باہر کا جائزہ لیتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کی تگودو کر رہی تھی۔ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکتے دلہام اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے سردی سے بچنے کو ایک الاؤ ہکا گیا تھا، جس کے ارد گرد بہت سے نوجوان مری قبیلے کے روایتی رقص پیش کرتے نظر آ رہے تھے۔ دلہام اسے لیے وہاں آیا تھا جہاں حاضرین کے لیے باہر عارضی نشستیں بنائی گئی تھیں۔ وہ کافی زیادہ اس تفریح سے مخصوص ہو رہے تھے۔ اٹس لکس واو، وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو بولا تھا۔ دلہام کو یقین تھا کہ کچھ دیر تک جب وہ نارمل ہوگی تو اس سے اپنی الجھنیں ضرور شیئر کرے گی۔ ہاں، انا خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی، لیکن دلہام کی طرف دیکھتے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ السلام علیکم لسنرز اینڈ